السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام، اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب کا قصار صور کے نئے درس میں خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ مل کر سورہ علق کی تلاوت کریں گے اور اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ علق، اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھتے رہیں، آپ کا رب بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورہ اقرا یا سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کے مضمون کی ترجمانی تھی جو آپ نے سنی۔ انشاءاللہ بقیہ آیات کا مضمون ہم آگے سمجھیں گے۔ فی الحال ان 5 آیتوں پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ علق یہ سورت مبارکہ انسان کی کمزوری اور انسان کے اپنے رب کی طرف محتاج ہونے کے مضمون کو بیان کرتی ہے، اور اس کے باوجود انسان کے اندر سرکشی کا جو جذبہ فروغ پاتا ہے اور اپنے مہربان رب کے سامنے جو حد سے تجاوز کرنے کا رویہ اس کے اندر پنپتا ہے، نعمتوں کے مقابلے میں سرکشی کا جو رجحان اس کے ہاں پایا جاتا ہے، اس کا تذکرہ یہ آیت کریمہ یہ صورت مبارکہ کرتی ہے۔ اور اس سرکشی کی بدولت ہوتا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے رک جاتا ہے، اس رک جانے پر اپنا جو انجام ہونا ہے اس انجام سے بے پرواہ ہو کر۔ یہ صورت مبارکہ علم پر اور علم سیکھنے پر ابھارتی ہے اور علم کے وسائل کو اختیار کرنے پر ابھارتی ہے۔ یہ صورت ایک ایسے شخص کے بارے میں اتری ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اور اس کو پڑھنے کا حکم دیتی ہوئی شروع ہوتی ہے۔ یہ صورت مبارکہ وہ صورت ہے جو قرآن کریم میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ آج ہم جس صورت کو پڑھنے جا رہے ہیں، اس صورت کا نام ہے سورہ اقرا، اور اس کو سورہ علق بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو سورہ اقرا بسم ربک بھی کہا جاتا ہے، سورہ علق بھی کہا جاتا ہے، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق بھی کہا جاتا ہے، سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ قلم اور سورہ نون بھی اس کو کہا گیا ہے، جیسا کہ امام ابن عاشور نے التحریر و تنویر کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ یہ صورت مبارکہ پوری کی پوری مکی ہے با اتفاق مفسرین۔
اس کی آیتوں کی تعداد میں اختلاف ہے. اس کی آیتوں کی تعداد میں 3 طرح کی باتیں ملتی ہیں. شامیوں کے نزدیک اس صورت مبارکہ کی آیتوں کی تعداد 18 ہے. کوفیوں اور بصریوں کے ہاں اس صورت مبارکہ میں آیتوں کی تعداد 19 ہے، اور مدنیوں اور مکیوں کے ہاں یعنی حجازیوں کے ہاں اس صورت مبارکہ کی آیات کی تعداد 20 ہے. جیسا کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد پر لکھی ہوئی خاص کتاب البیان فی عد آی القرآن صفحہ نمبر 280 پر درج کیا گیا ہے. تو گویا اس صورت مبارکہ کے اندر آیتوں کی تعداد کے تعلق سے الگ الگ اقوال ملتے ہیں. 18 آیتیں ہیں ایک قول ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ 19 آیتیں ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ 20 آیتیں ہیں. اس صورت کا سبب نزول شروع کی آیتوں کا وہ آپ کے سامنے آگے ذکر کیا جائے گا، لیکن اس میں 6 آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، یقیناً انسان آمادہ سرکشی ہے، سرکشی پر آمادہ ہے. اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا محمد تمہارے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں؟ کہا گیا کہ ہاں. تو اس نے کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن پہ سوار ہو جاؤں اور ان کے چہرے کو مٹی میں خاک آلود کر دوں، ان کے چہرے کو مٹی میں ملا دوں. تو آیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت صلاۃ میں تھے، اور اس نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو روند ڈالے. تو اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے کی طرف کھسکتا جا رہا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جہنم کی ایک خندق حائل ہو گئی ہے، اور ایک خوفناک منظر اور خوفناک پروں والا جو ہے وہ سامنے حائل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا تو فرشتے اس کو اچک لیتے اور اس کی بوٹی بوٹی کر ڈالتے. اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتاری کہ کلا ان الانسان لیطغی، کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب. گویا 5 آیتوں کے بعد سے لے کر سورت کے اختتام تک کی پوری آیت وہ اسی سبب نزول سے متعلق ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، یقیناً انسان حد سے تجاوز کرتا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہو گیا. یقیناً تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ اگر وہ ہدایت پر ہو
یا وہ تقوی کا حکم دے رہا ہو، کیا تم نے دیکھا نہیں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو اور پیٹھ پھیر رہا ہو، یعنی ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، کیا اس نے جانا نہیں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی کی بالوں کو پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہے۔ تو چاہیے اسے کہ اپنے سارے ہم نشینوں کو بلا لے، اور ہم جہنم کے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ کلا لا تطعہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، آپ اس کی بات نہ مانیں اور سجدہ کر کے اللہ رب العالمین کا قرب اختیار کرتے رہا کریں۔ یہ اس صورت مبارکہ کی بقی آیتوں کا ایک اجمالی مضمون آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس صورت مبارکہ کی جو شروع کی آیتیں ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی ہیں، قرآن کریم کا نقطۂ آغاز ہیں۔ قرآن کریم کا وحی کے ذریعے سے آغاز اسی صورت مبارکہ کے ذریعے سے ہوا۔ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا وارضاہا کہتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی سب سے پہلی شکل جس کے ذریعے سے آپ کے ساتھ وحی کا آغاز کیا گیا، وہ اچھے خواب ہیں۔ حالت نوم میں، یعنی سونے کی حالت میں اچھے خواب، یہ وحی کی سب سے پہلی شکل ہے جس کے ذریعے سے وحی کا آغاز کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو کر سامنے آ جایا کرتا تھا۔ پھر آپ کے لیے تنہائی پسندیدہ بنا دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر تنہا ہو جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر عبادت و ریاضت میں لگے رہتے تھے متعدد راتوں تک، اپنے اہل اور اپنے اہل و عیال سے ملنے سے پہلے، اور اس کے لیے وہ توشہ لے کر کے جایا کرتے تھے۔ پھر وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، اور پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو پھر اگلے مرحلے کے لیے توشہ جمع کرتے، یہاں تک کہ، اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاتار جاری رہا، یہاں تک کہ حق آپ کے پاس آ گیا، درا حال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ تو فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنے والا شخص نہیں ہوں، میں نے مکتب کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، میں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا شخص نہیں ہوں۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جبریل نے مجھ کو، فرشتے نے مجھ کو پکڑا اور پھر مجھے دبوچا، یہاں تک کہ مجھے اذیت لاحق ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا شخص نہیں ہوں، پھر مجھے پکڑا اور پھر دوبارہ مجھے دبوچا، یہاں تک کہ مجھے تکلیف لاحق ہوئی، پھر مجھے چھوڑا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر مجھے تیسری مرتبہ انہوں نے پکڑا اور تیسری مرتبہ زور سے دبوچا، پھر مجھے چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھیے آپ کا رب بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر اس وحی کے واقعے کے بعد لوٹے، درا حالے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز رہا تھا۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس آپ آئے اور کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کمبل اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ کا خوف ختم ہوا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا ہے، یعنی میری جان چلی جائے گی، مجھے ایسا اندیشہ لگ رہا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ
آپ محتاجوں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں آپ نوازتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی راہ میں جو بوجھل ہو جانے والے لوگ ہیں ان کا بوجھ، ان کے بوجھ کو کم کرنے میں آپ مدد کرتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس آئیں۔ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے، یعنی ان کے چچا کے لڑکے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ کے پاس گئیں، اور ورقہ یہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے جاہلی زمانے میں، جاہلیت ہی میں نصرانیت قبول کر لیا تھا، اور وہ عبرانی زبان میں کتاب لکھا کرتے تھے۔ انجیل کو عبرانی میں انہوں نے جتنا اللہ نے توفیق دی تھی انہوں نے لکھا تھا، اور وہ کافی معمر شخص تھے، بوڑھے شخص تھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کو سنیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فقال له ورقہ، ورقہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا ابن اخی ماذا ترى، اے میرے بھتیجے کیا دیکھتے ہو تم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ پورا واقعہ سنا دیا۔ تو ورقہ نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا، کاش میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال باہر کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا مخرجی یا ہم، کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، کوئی شخص نہیں آیا اس دعوت کو لے کر، اس جیسی دعوت کو لے کر جو دعوت آپ لے کر کے آئے ہیں، مگر اس سے دشمنی مول لی گئی۔ اگر تمہارے اس دن کو میں نے پا لیا تو میں تمہاری بہت مضبوط طریقے پر مدد کروں گا۔ پھر ورقہ زیادہ دنوں تک نہیں ٹھہرے اور ان کا انتقال ہو گیا، اور وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر آئی ہوئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ خود اس حدیث کی راوی ہیں۔ اس حدیث کے اندر اس صورت مبارکہ کی ابتدائی آیات کا شان ورود بھی بتلایا گیا ہے، اور یہ قرآن کا بھی شان ورود ہے، اور اسی لیے علماء محققین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ کے ذریعے سے نبی بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے پہلی نشانی یہی اس صورت مبارکہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبئ بِاقرأ وارسل بالمزمل والمدثر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ کے ذریعے سے نبی بنائے گئے اور مزمل اور مدثر کے ذریعے سے رسول بنائے گئے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر جو ابتدائی 5 آیات ہیں، یہ قرآن کریم کا نقطۂ آغاز ہیں، اور یہ ان کا شان ورود ہے۔ اس طریقے سے یہ آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئیں۔ سورۃ العلق قرآن مقدس میں جہاں پر ہے، اس کا جو محل وقوع ہے وہ سورہ 3 کے بعد ہے اور سورہ قدر سے پہلے ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ علق کا سورہ 3 سے کیا رشتہ ہے، اور اپنے بعد آنے والی سورہ قدر سے اس کا کیا تعلق ہے۔ سورہ 3 میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اللہ نے احسن تقویم میں پیدا کیا، اور سورہ علق کے اندر اس قدرت کی عظمت کا بیان اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو نہ صرف یہ کہ لوتھڑے سے پیدا کیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد دوسرا بڑا انعام اس کے اوپر کیا، اس کو علم کی دولت سے سرفراز کر کے، اسے پڑھنا اور لکھنا سکھا کر، اسے نالج عطا کر کے۔ تو یہ تعلق اقرأ کے اندر اور سورہ 3 کے اندر بڑا مضبوط تعلق جو ہے یہاں پر آپ اور ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو
احسن تقویم میں پیدا کیا، اور یہ صورت کا بیان ہے، انسان کی شکل کا بیان ہے، اور یہاں پر انسان کی تخلیق کو بتلایا گیا کہ انسان کی تخلیق کا آغاز خون کے لوتھڑے سے ہے۔ گویا سورہ 3 کے اندر انسان کی تخلیق کے جس مرحلے کو بیان کیا گیا ہے وہ کمال کا مرحلہ ہے، اور سورہ علق کے اندر انسان کی تخلیق کے جس مرحلے کو ذکر کیا گیا ہے وہ بالکل نقطۂ آغاز ہے۔ انسان کی تخلیق کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، یہ سب سے پہلی شکل ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں علق سے پہلے نطفہ کی شکل ہوتی ہے۔ نطفہ کی شکل وہ مرد کے اندر ہوتی ہے، اس وقت وہ حمل نہیں کہا جاتا۔ جب وہ حمل قرار پاتا ہے، حمل تب قرار پاتا ہے جب انسان کا نطفہ رحم مادر میں عورت کے رحم میں جا کر اور پھر بیضے سے ٹکراتا ہے، اور اس کے بعد تلقیح کے بعد جو شکل بنتی ہے وہ علق کی شکل بنتی ہے۔ تو جو انسان کی تخلیق کا سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ علق کا مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کو سورہ علق کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ 3 کے اندر انسان کی تخلیق کے کا اکمل ترین مرحلے کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کی تخلیق کے ابتدائی مرحلے کو علق میں اور آخری مرحلے کو، کمال کے مرحلے کو، سورہ 3 کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے آپ دونوں صورتوں کے مضمون کا ربط سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ علق کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کے احوال کو بیان کیا ہے، جو سورہ 3 میں جو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کی تفسیر کہا جا سکتا ہے اس کو۔ تو یہ علاقہ ہے، یہ تعلق ہے سورہ علق کا اپنے سے ماقبل جو ذکر کردہ صورت مبارکہ ہے اس صورت سے، یعنی سورہ 3 سے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ علق کا سورہ قدر سے کیا تعلق ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے۔ سورہ علق کا اختتام اس حکم پر ہوتا ہے کہ وسجد وقترب، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیجئے اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سجدہ یہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ترین شکل ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد للہ وہو ساجد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس حال میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ سجدہ کریں اور اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ اس پر سورہ علق کا اختتام ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ حکم بھی اللہ رب العالمین نے دیا کہ اس سجدے سے اور عبادت سے جو لوگ روک رہے ہیں ان کی طرف آپ توجہ نہ کریں۔ کلا، آخری آیت کیا ہے؟ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ تو کلا لا تطعہ، اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ عبادت سے روکنے والوں کی بات نہ مانیں اور سجدہ کرتے رہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ تو اس پر سورہ علق کا اختتام ہوتا ہے، اور سورہ قدر کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو مبارک رات میں اتارا، لیلۃ القدر کے اندر، جو رات نماز کے ذریعے سے پوری رات کو گزارا جاتا ہے، جو پوری رات عبادت کرتے ہوئے گزاری جاتی ہے، سجدہ کرتے ہوئے گزاری جاتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے گزاری جاتی ہے۔ اس رات کے اندر قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے اور سجدہ ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو گویا سورہ علق کے اختتام پر جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، سورہ علق کے اختتام پر جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، سورہ قدر میں اسی رات کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے جس رات میں پوری کی پوری رات
عبادت کے اندر گزاری جاتی، جو رات عبادت میں پوری کی پوری گزاری جاتی ہے، خواہ وہ قیام ہو، خواہ وہ رکوع ہو، خواہ وہ سجود ہو، خواہ وہ قرأت قرآن ہو۔ اسی طریقے سے سورہ علق کے شروع میں، سورہ علق کے شروع کا حصہ قرآن کریم کا سب سے پہلا نازل ہونے والا حصہ ہے، اور سورہ قدر اس رات کے بارے میں گفتگو کرتی ہے جس میں پورے کا پورا قرآن اتارا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ گویا سورہ علق میں قرآن کے نزول کی ابجد کو ذکر کیا گیا، قرآن کے نزول کے بسم اللہ کو ذکر کیا گیا، اور سورہ قدر کے اندر قرآن کے نازل ہونے کے یکلخت لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات، جس رات میں اتارا گیا، اس رات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بہت گہرا ربط ہے سورہ علق کا اور سورہ قدر کا۔ اسی طریقے سے سورہ علق کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ قرآن کو اپنے اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا اور جس نے انسان کو وہ کچھ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور سورہ قدر کے اندر قرآن کریم کا ذکر کیا گیا، قرآن کے نزول کو بیان کیا گیا، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ عظمت والے، سلطان والے رب کی طرف سے ہے جو لوگوں کی مصلحتوں کو جانتا ہے، اور کون سی چیز ان کے دین میں نیک بختی کا سبب بن سکتی ہے اور ان کے دنیا میں نیک بختی کا سبب بن سکتی ہے، اور یہ کہ یہ ایسی رات میں اتارا گیا جو جلال و کمال سے بھری ہوئی ہے، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ تعلق بھی دونوں صورتوں کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے۔ ابن عاشور رحمہ اللہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ مصحف قرآن مقدس کی جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ کس قدر دقیق اور کس قدر درست ہے، اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ سورہ قدر کو سورہ علق کے بعد رکھا گیا ہے، باوجود کہ سورہ قدر کی آیات سورہ بینہ سے کم ہیں، اور جو صورتیں اس کے بعد آ رہی ہیں اس سے بھی آیتوں کی تعداد سورہ قدر میں کم ہے۔ گویا یہ اشارہ ہے کہ انزلناہ کے اندر جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوا ہے، جو سورہ علق کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ علق اور سورہ قدر کا جو مضمون ہے وہ ایک دوسرے سے غایت درجہ اٹیچڈ ہے۔ اسی لیے سورہ بینہ کی آیتیں زیادہ ہیں، اصولاً اس کو پہلے ہونا چاہیے، قدر کو بعد میں ہونا چاہیے۔ قدر کی آیتیں جتنی ہیں سورہ قدر کی، اس سے زیادہ آیتیں سورہ بینہ میں اور اس کی بعد کی صورتوں میں ہیں، لیکن سورہ قدر کو مقدم کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ سورہ علق اور سورہ قدر کا جو مضمون ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گہرے ربط سے جڑا ہوا ہے، گہرے انداز میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔ امام ابن عاشور رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے دونوں کے تعلق کو اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ سورہ علق میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نام سے قرأت کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے اور اپنے سے قربت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورۃ قدر کے اندر عمل کی رات کو ذکر کیا گیا ہے، جس ایک رات کا عمل 1000 گنا جو ہے اس کے علاوہ راتوں کے عمل سے بڑھا ہوا ہے، تاکہ اس رات کو خاص طور پر کام میں لایا جائے قراءت قرآن کے لیے، سجدے کے لیے، اور ان تمام احکام کو بجا لانے کے لیے جس کا ذکر سورہ علق میں کیا گیا ہے۔ اس صورت مبارکہ کے اندر انسان کے کمال کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، علم کے ذریعے سے اور وحی کے ذریعے سے، جو بندے کے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑتی ہے اور بندے کو اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے اور اس کی مخالفت سے ڈراتی ہے۔ تو اس اعتبار سے سورہ علق کا جو ایک
تعلق تھا اپنے ارد اور گرد سے، اور اس کا جو مقصد تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس صورت کے مضامین کو یا موضوعات کو ہم 3 حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک ہے، جس میں انسان کی تخلیق اور علم سے اس کو معزز بنائے جانے کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 تک جہالت کے اثر کو اور جاہلوں کی مذمت اور جہالت کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 15 سے 19 تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی توہین کی گئی ہے اور ان کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس صورت کے اہم موضوعات ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے اس وحی کو جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے، جس نے پیدا کیا تمام مخلوقات کو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں ذکر کیا کہ الذی خلق من، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ ظاہر سی بات ہے مفعول کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ جس نے پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ابو جہل کو، یا انسان کو، یا حیوان کو؟ یہاں خلق کے بعد مفعول کیا ہے اس کو محذوف بنا دیا گیا، تاکہ جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اس کے مضمون میں داخل ہو جائیں۔ یعنی آپ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا۔ اور علق کسے کہا جاتا ہے؟ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کو، جو نطفے کے بعد کی شکل ہے۔ انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، جو حمل کی بالکل ابتدائی شکل ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے طور پر، چونکہ مائکرواسکوپ وغیرہ موجود نہیں تھا، خوردبین وغیرہ موجود نہیں تھی، اس لیے مفسرین نے اس کو تقریبی انداز میں اس کے مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن آج جب سائنس ترقی کر گئی ہے تو آج سائنس نے قرآن کریم کی اس آیت کے اعجاز کو بیان کیا کہ یہ حمل کی بالکل ابتدائی شکل ہے، جب تلقیح کے بعد، مرد اور عورت کے نطفے کی تلقیح کے بعد، جب وہ مادر رحم سے یا عورت کے رحم سے جا کر وہ ایک جونک کی شکل میں چپک جاتا ہے، یہ بالکل ابتدائی شکل ہوتی ہے حمل قرار پانے کی۔ تو قرآن یہاں علق کہہ رہا ہے، اور علق کا ایک معنی جونک کا بھی ہوتا ہے، چونکہ وہ جو شکل ہوتی ہے اس مرحلے میں حمل کی، وہ بالکل جونک کی شکل ہوتی ہے۔ تو جمے ہوئے خون کا لوتھڑا، یہ ترجمہ کیا جاتا رہا ہے، لیکن یہ ترجمہ بہت دقیق نہیں ہے۔ اگر آج کی سائنس کی تحقیق کو اس میں جوڑ دیا جائے تو اس علق کے مضمون کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں در حقیقت اللہ رب العالمین اس حمل کی ابتدائی شکل کو بیان فرما رہا ہے جو انسان کی تخلیق کا نقطۂ آغاز ہے، اور جس کی شکل آج کی سائنس جس کو ثابت کرتی ہے کہ اس کی شکل ایک جونک کی طرح سے ہوتی ہے، جو تلقیح کے بعد، مرد اور عورت کے نطفے کے ملنے کے بعد، وہ عورت کے رحم سے جا کر چپک جاتا ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا کہ انسان کو اس علق سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقرأ وربک الاکرم، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے
ان تمام وحی کو جو اللہ رب العالمین آپ کی جانب کرتا ہے، اور آپ کا رب بہت زیادہ کرم اور مہربانی کرنے والا ہے، جس کے کرم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کریم ہے اور اکرم ہے، اور وہ بہت زیادہ جود و احسان کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہم اور دھیان دے سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب علم کا ذکر کیا، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اور سب چیزوں کا ذکر کیا، وہاں صفت ربوبیت کو اہمیت دی گئی، لیکن جب علم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا تو وہاں پر اکرم کی صفت کو اہمیت دی گئی۔ یعنی یہ علم کی صفت یہ رب کریم نہیں بلکہ رب اکرم کی صفت کے طور پر ذکر کیا گیا۔ یعنی یہ سب سے بڑا جود اور سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا کرم اللہ رب العالمین نے جو انسان پر کیا خلقت کے بعد، وہ یہ کہ اس کو علم کی دولت سے سرفراز کیا، اس کو نالج عطا کیا، وہ نالج جس نے انسان کی کائنات میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تو اقرأ وربک الاکرم سے مفسرین نے اس پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی علم بالقلم، کہ وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، یعنی قلم کے ذریعے سے خط سکھایا، لکھنا سکھایا، اور قلم کے ذریعے سے انسان کو تحریر کرنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور تحریر کے ذریعے سے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں پر مفسرین نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ جیسا کہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں سنا کہ جب جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو اقرأ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اور آپ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پڑھنا دو طریقے سے آ سکتا ہے، یا تو لکھی ہوئی چیز پر بچے کی مشق کرا کر کے اس کو پڑھنا سکھایا جائے، ایک طریقہ یہ ہے، یا متلو کو سن کر کوئی چیز استاذ کہے اور شاگرد اس کو سن کر پھر اس کو دہرا کر کے پڑھنا سیکھے۔ یہ دو طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے ایک شخص پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو لکھنا جانتے تھے کہ آپ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ایک لکھنا جانتے تھے، پڑھنا شروع کر دیا آپ نے، اور نہ آپ نے کسی استاذ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا تھا کہ جس کی باتوں کو سن کر کے آپ اس کے جیسا ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل نے کہا کہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً جواب دیا کہ میں ان پڑھ انسان ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ما انا بقارئ، جو امر واقع تھا اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو جبریل امین نے 3 مرتبہ ایسے کہا، اور تیسری مرتبہ میں جا کر کے جبریل امین نے خود پڑھ کر کے سنایا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن کر کے پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت جو تھی وہ باقی رہی، قرآن کے نزول کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت ختم نہیں ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آیا اور لکھی ہوئی چیزوں کا پڑھنا نہیں آیا۔ یہ چیز بہت غور طلب ہے۔ دھیان دیجئے کہ اسی سورہ علق کی آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے تعلیم دینے کا ذکر کیا ہے، وہاں پر قرآن نے کہا کہ الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، اس کے بعد کہا علم الانسان، انسان، یعنی کہا علم کا ما لم تعلم، بلکہ کہا علم الانسان ما لم یعلم، کہ وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان کو وہ کچھ سکھایا کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم کے ذریعے سکھایا ہی نہیں گیا۔
تو اگر یہاں پر یہ کہا جاتا کہ الذی علم بالقلم علمک ما لم تعلم، کہ وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سکھلایا اور آپ کو وہ تعلیم دی جو آپ نہیں جانتے تھے، تو یہ جھوٹ ہو جاتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے ذریعے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس لیے قرآن نے، دیکھیں قرآن کریم کا اسلوب اور اعجاز، کہ قلم کے ذریعے تعلیم کی اہمیت کو بھی بیان کیا، اور اس بات کا بھی اشارہ دے دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن مقدس اترا، رہتی دنیا تک کا ابدی اور ازلی منشور اترا، وہ دستور اترا جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، یہ ایک ایسی ہستی پر اترا جو لکھنا نہیں جانتا تھا۔ پھر اس کو پڑھایا کیسے؟ تو اس کو مطلوع کے ذریعے سے پڑھایا، جبریل نے آ کر کے پڑھا اور اس کو سن کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا سیکھ گئے۔ لیکن آپ جو روایتی طریقہ ہوتا ہے لکھ کر کے سیکھنے کا، لکھنے پڑھنے کو سیکھنے کا، حروف شناسی کے ذریعے سے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بھی حاصل نہیں رہا۔ اور اس چیز کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وما كنت تتلو من قبل، کیسے ہے وہ آیت، ولا تخطه بيمينك، کہ آپ نہ تو لکھنا جانتے تھے اور نہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کتاب، نہ تو آپ تلاوت کرنا جانتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھنا جانتے تھے کہ یہ لوگ آپ کے بارے آپ پر شک کریں۔ تو اس مضمون کی آیت قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ تو یہاں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب فرمایا کہ الذی علم بالقلم، کہا علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر تعلیم کا ذریعہ قلم کو بنایا ہے، اور قلم کے ذریعے سے انسان کو نالج کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور انسان کو قلم کے ذریعے سے رب العالمین وہ کچھ سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی وہ قلم کے ذریعے سے نہیں تھی، وہ جبریل امین کے ذریعے سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور امی رہے۔ یہ مضمون ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ اقرا کی آیت میں اقرا کے ذریعے سے آسمان سے انسان کا جو رشتہ جوڑا گیا وہ اقرا کے ذریعے سے جوڑا گیا، اور اس اقرا کے لفظ میں اس بات کا اشارہ ہے کہ امت محمدیہ یہ لکھنے پڑھنے والی امت ہے، لکھنے پڑھنے والی امت ہے، جہالت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ وہ قوم جس کا آسمان سے رشتہ ہی اقرا کے لفظ سے جڑا، اور اقرا کے لفظ سے جس کی وحی کا آغاز ہوا، جس کے دین کا پہلا لفظ اقرا ہے، وہ قوم آج دنیا کی قوموں کے مقابلے میں جاہل شمار کی جاتی ہے۔ خود نیپال کے اندر سب سے زیادہ جو پچھڑا ہوا طبقہ ہے پڑھنے لکھنے کے باب میں اور جہالت زیادہ ہونے کے میدان میں، وہ مسلمانوں کا طبقہ ہے۔ کیا یہ شرم کی بات ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو مذہب ہے، اس مذہب کا سب سے پہلا ورڈ، سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ اقرا ہے؟ یعنی ہمارا مذہب اسلام، اس کا سب سے پہلا لفظ جس چیز پر وہ زور دے رہا ہے وہ پڑھنے پر زور دے رہا ہے، اور پڑھنا بغیر لکھنے کے ممکن نہیں ہے۔ پڑھنے اور لکھنے اور تعلیم پر جس کی پہلی وحی قائم ہے، وہ قوم تعلیم سے نہ آشنا رہے۔ یہ المیہ نہیں لگتا آپ کو؟ بہرحال، تو اس صورت کو اللہ رب العالمین نے اقرا کے ذریعے سے شروع کیا ہے، اور اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب قاری ہو جائیں گے، یعنی اب اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے والے ہو جائیں گے، باوجود کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی کسی کتاب کو پڑھا نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اسی آیت کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ
اذا لارتاب المبطلون، کہ آپ اس سے پہلے یعنی قرآن مقدس کے نزول سے پہلے نہ تو کسی کتاب کی تلاوت کرنا جانتے تھے اور نہ اپنے ہاتھوں سے لکھنا جانتے تھے۔ اور تعلیم کا یہی دو ذریعہ ہے، یا تو انسان تلاوت جانتا ہو یا لکھنا جانتا ہو، پڑھنا جانتا ہو یا لکھنا جانتا ہو، اور آپ دونوں نہیں جانتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، کہ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرستوں کو شبہ کا موقع ملتا۔ تو باطل پرستوں کو شبہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کی حقانیت میں، اور یہ کیسے وہ تصور کر سکتے ہیں کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ کسی اور سے ماخوذ ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ ہی لکھنا جانتے تھے۔ اور اس تعلیم کے اندر اللہ رب العالمین، اس حکم کے اندر اللہ رب العالمین کی وہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم کا آغاز بھی ایک معجزہ ہے۔ ایک ایسے امی شخص پر یہ قرآن کریم اترا جو امیوں کے درمیان موجود تھا، اور یہ قرآن کریم کا نزول علم کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قرآن ان امیوں کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کرنے کا سبب بنے گا جو امی لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ گویا قرآن مقدس کا نزول ان کی زندگی کی کایا پلٹنے والا ہے۔ اس بات کا اشارہ پہلی ہی وحی کے اندر دے دیا گیا کہ یہ قرآن اتر کر کے اور پھر اس قوم کو جو امی قوم کہی جاتی ہے، اس قوم کو دنیا کی سرداری کے قابل بنا دے گا یہ قرآن مقدس، اور ایسا ہی ہوا۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، الذی خلق، الذی خلق کی جو صفت ذکر کی گئی ہے وہ اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ اس میں مشرکین بھی انکار نہیں کرتے تھے، مشرکین بھی انکار نہیں کرتے تھے، اور گویا اس صفت کے ذریعے سے، اس موصول صلہ کے اندر جو صفت ذکر کی گئی ہے، اس صفت سے الوہیت پر استدلال کیا گیا ہے کہ وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا وہی عبودیت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تو گویا یہاں پر اللہ رب العالمین نے رب کی صفت استعمال کی، رب کا لفظ استعمال کیا اور خالق کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات کا، صفات فعلیہ کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے، اور یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ اگر انسان معقول سوچ رکھنے والا ہو تو وہ خالق ماننے والی ذات کو الہ بھی مانے گا یقینی طور پر، اس لیے کہ لازمی طور پر یہ صفت خلق اگر اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرتے ہیں تو صفت الوہیت بھی اسی کے لیے ثابت کریں گے، اس لیے کہ جس نے پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اسی کے نام سے اپنے سارے کام کیے جانے چاہیے۔ یہاں ان آیات سے متعلق کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، لیکن چونکہ آج وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں آج کے درس کو بس اسی پر ختم کرتا ہوں، اور سورہ علق سے متعلق جو باقی باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اسے اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآنی آیات کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے لیے شفیع بنائے، ہمارے خلاف گواہ نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کے درس و تدریس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور اس مقدس مہینے کی راتوں میں اللہ رب العالمین جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہماری طرف سے انجام دی جاتی ہیں اللہ رب العالمین انہیں شرف قبولیت بخشے۔ ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، ہماری تراویح کو اللہ قبول فرمائے، ہماری قرات قرآن، ہماری تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار اور دعائیں جو ہم اس مہینے میں کرتے
کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان سب کو شرف قبولیت بخشے. اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.